میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو مراقبات میں پوری طرح سے جھونک دوں گا۔ 8 8 10 10 گھنٹے مراقبہ کیا ہر روز، اور سوتے جاگتے اور ہر وقت۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلے مہینے کے مراقبہ شروع کرنے کے پہلے ہی مہینے کے آخر میں اپنی انگزائٹی اور اپنے ڈپریشن کو کمپلیٹلی فتح کر چکا تھا۔ اور پہلے مہینے کے آخر تک آئی واز اسمائلنگ، آئی واز لافنگ، فل آف سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل انرجی، اور میری آنکھوں میں خمار اترنے لگا اور پینک اٹیک بند ہو گئے، سمٹمز سارے ختم ہو گئے، میرے لیے تھکن ختم ہو گئی، اور مجھے ایسے لگا یہ میرا پاتھ، وہ میرا پاتھ نہیں تھا، وہ ایک جال تھا۔ آنکھ نے کیا نہیں دیکھ رکھا، 1000 سال کی آنکھ لگی ہے میرے اندر، میرے بال بڑھ گئے، داڑھی بڑھ گئی، مونچھیں بڑھ گئی، انسائٹس ہونے لگے، کشف ہونے لگے، مجھے اپنے بارے میں کچھ ایسے گمان ہو رہے تھے کہ میں ولایت کی طرف بڑھ گیا ہوں، اور میں نے یہ اپنے اندر اناؤنس کر دیا کہ آئی ہیو ڈیفیٹڈ ڈپریشن اینڈ آئی ایم کیورڈ۔ میرے لیے بہت زیادہ یہ الارمنگ تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور میں واپس ورلڈلی دنیا میں چلا جاؤں، کیونکہ یہ ایسے ہوا نہیں ہے، مجھے نکالا ایسے نہیں گیا، مجھے بھیجا ایسے نہیں گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجیکل نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر کے واپس دنیا میں بھیج دے گا۔ اتنا بڑا واقعہ بلا کسی مقصد کے تو نہیں ہوتا ہے، زندگی کا رخ موڑا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ کھٹکتا تھا دل میں کہ مراقبے کا ذکر اسلام میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، اللہ نے کہیں اس کی بات نہیں کی۔ آئیڈیا تو تھا، ذہن جب اینالائز کرتا تھا تو سوال تو ابھرتا تھا کہ مراقبہ کدھر ہے، تو کھٹکتا تھا دل میں کہ ذکر کیوں نہیں کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر یہ اتنا تیر ہدف ہے کہ میرے جیسا آدمی بغیر کسی کی مدد سے 1 مہینے میں اپنی انگزائٹی اور ڈپریشن جو کہ 30 سال پرانی ہے اس کو ختم کر دیا ہے اس نے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو ایک رینگتا ہوا شک میرے اندر اللہ نے داخل کیا، اسے میں نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، اور وہ پتہ ہے کیا تھا؟ کہ ناصر افتخار، کیا کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی محبت تیرے دل میں جو ایسے چھا رہی ہے، کیا تجھے اللہ کی پہچان کے ساتھ یہ محبت آئی ہے؟ کیا تو اللہ کو جانتا ہے؟ کیا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب کے بارے میں کوئی علم ہے؟ اور میں ششتر رہ گیا، میرے پاس سارے کا سارا علم روحانی تھا، اور مجھے ایسے لگا جیسے میں دنیا میں سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہوں، جیسے میں اپنی سب سے بڑی بازی ہار گیا ہوں۔ میرے اندر وہم داخل ہوا، اور اس وہم کے ساتھ یہ خوف کہ کہیں میں غلط راستے پہ تو نہیں چل پڑا۔ یہ ہر وقت کا نشہ، یہ ہر وقت کی صحت، یہ ہر وقت کی مستی، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا سے میری بے پرواہی کیوں ہے؟ یہ مجھے کسی شے کی حاجت کیوں نہیں پڑتی؟ یہ میں کسی چیز کی محتاجی میں کیوں نہیں ہوں؟ میں عالم اسباب سے اتنا بے نیاز کیوں ہو گیا؟ ایک جھوٹا خدا تو نہیں بن گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک ایلوژن میں چلا گیا ہوں؟ اور اس احساس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور کچھ دن وہ چلا میرے ساتھ، اور وہ مراقبے کی ساری لذت چلی گئی، یکسوئی بھنگ ہو گئی ساری، اور سوچ پلٹی واپس، اور میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ قرآن تو کبھی تو نے غور سے پڑھا نہیں ہے انسان کے بچے کی طرح، اور کبھی تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی تصویریں تو بھیجی نہیں ہے، اور کبھی ان کی زندگی کی، ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوچا نہیں ہے، اور یہ کون سی ولایت ہے جس کی طرف تو چل پڑا ہے، اور یہ سب مہربانیاں تجھ پہ کہاں سے ہو رہی ہیں، اور تو سوائے 5 نمازوں کے اور کرتا کیا ہے؟ تو کیا اللہ کے باقی بندے جو باہر دنیا میں پھر رہے ہیں اور اپنے رزق کے لیے اور اپنی انگزائٹیوں اور اپنے ڈپریشنز میں اور اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، تو ان سے بڑا کیسے ہو گیا؟ تجھے یہ بلندی کیسے مل رہی ہے؟ میرے لیے یہ سوال ایک قیامت بن گیا۔ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کو ایک بار مکمل پڑھوں گا بغیر عربی کے، اور سردیوں کے دن تھے، اور اپنے گھر کی چھت پہ ایک ٹراؤزر اور ایک بنیان پہن کے میں بیٹھا، وضو میں نے کیا، اور میں بیٹھا اور میں نے قرآن پاک کھولا، اور میں نے آسمان پہ دیکھا، اور میں نے اللہ کو کہا کہ یا الہی، اگر میرا رستہ ٹھیک نہیں ہے نا تو مجھے اس رستے سے ہٹا لے، مجھے تیری کتاب میں صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، بس مراقبے کی حقیقت بتا، یہ رستہ تیری طرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیونکہ لاجیکلی مجھے اسلام کی ضرورت پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو یہ ترقی کیسے آ رہی تھی؟ یہ روحانیت کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ لپکتی ہوئی معرفتیں میری طرف بڑھتی ہوئی اور مجھے یقین دلاتی ہوئی، اور میرے اوپر راز کھلتے ہوئے، اور یہ مجھے زیارتیں ہوتی ہوئیں، اور یہ مجھے اینٹیز ایکسٹرا ٹریسٹریل جو معاملات میرے اوپر کھلتے ہوئے، اور کہکشاؤں کے راز مجھے پتہ چلتے ہوئے، یہ سب کیا تھا؟ یہ میرے پاس سب کچھ کیوں آ رہا تھا؟ مجھے کون بتا رہا تھا؟ کون میری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟
اور مجھے یہ دکھائی پڑا کہ وہ شیطان تھا، وہ رحمان نہیں تھا۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو تو 5-6 سال سے جانتا ہی تھا، زیادہ سنا نہیں تھا ان کو، 2-4 ویڈیوز کبھی کبھار کہیں پہ دیکھی ہوئی تھی اور ان کا ذکر اب میرے سامنے آتا رہتا تھا، اور پھر ان کو ذرا غور سے میں نے سنا، شاید 1-2 لیکچرز، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر اس پورے پاکستان میں میری اس فائنڈنگ کو ویلیڈیٹ کر سکتا ہے، ایویڈنس دے سکتا ہے، مہر لگا سکتا ہے تصدیق کی، تو وہ یہ بندہ ہے۔ پکڑی گاڑی، پہنچ گیا گجر خان، اور بڑی کوشش کر کے ملا، ان سے ملنا بہت مشکل ہے، تو چڑھا میں سیڑھیاں، اور دل میرا حلق کو آ گیا اور دھڑکن میری تیز ہو گئی۔ اس وقت تک تو میں ان کی شاگردی میں نہیں تھا۔ انتظار کے بعد جب اذن ملا ہے اور میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، تو آپ کو پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس آدمی پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اور وہ پانی ٹپک رہا ہے، اور استاد چمک رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ میری ہستی نیستی میں ڈھل گئی اور میں زیرو ہو گیا۔ بٹھایا اپنے پاس اور پوچھا میرا نام، اب بتا دیا گیا، ارشاد ہوا کنسنٹریشن، آئی سیڈ یس سر، اور میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا، اور میں ایسا رویا ہوں کہ استاد کے سامنے ایسا بیٹھ کے کوئی رویا نہیں ہوگا، اور میری ناک سے پانی اور آنکھوں سے پانی، اور میں دھندلا گیا سب کچھ، اب مٹ گیا سارا کچھ، اور یہ اتنا بڑا ریلیف تھا کہ بہہ گیا سارا کچھ اور نکل گیا اندر سے سارا کچھ، اور جو بھی ٹاکسنز تھے اور اسپرچول تھے یا کچھ بھی تھے وہ بہنے شروع ہو گئے، اور آگ نکل رہی تھی آنکھوں سے، جل رہا تھا میں، اور فرمان جاری کیا، تسبیح کرتے ہو؟ میں نے ایسے گردن ہلائی، میں نے، اور مجھے کہا کہ اگر تسبیح کرنے والے ہوتے تو آج یہ حال تو تمہارا نہ ہوتا۔